Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، لیلۃ القدر شب قدر اتنی فضیلت اور برکت والی رات ہے، تو اس رات کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم کیسے عبادت کریں، کون سی عبادات کریں، اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟ لیلۃ القدر یہ بہت ہی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم 1000 مہینے ہی دیکھ لیں تو 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، تو اس رات کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات سے جو محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا، اور اس رات سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، تو ہم نے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ طاق راتیں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 اور 29 کی رات۔ 27 کی رات خاص طور پر ہم نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ نمبر 1 پر آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے، مرد حضرات کے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت مرد حضرات مسجد میں ادا کریں۔ نمبر 2 پر اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، خاص طور پر لیلۃ القدر میں اوابین کے نوافل مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس نماز کی فضیلت عام دنوں میں بیان کی گئی ہے کہ 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ 6 رکعت پڑھنے سے 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور لیلۃ القدر میں اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ 6 رکعت اوابین کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے مغرب کے بعد۔ اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز آپ نے بالکل مس نہیں کرنی۔ اس رات کو ایسے گزاریں کہ ایک حصہ آپ نوافل پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، کچھ حصہ جو ہے رات کا استغفار میں گزار دیں، کچھ رات کا حصہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں، کچھ حصہ آپ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کچھ حصہ اس میں گزار دیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے رات گزارنی ہے کہ نوافل کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت اور ذکر و اذکار میں رات گزارنی ہے۔ پھر آخر میں یاد رکھیں دعا کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ دعا بہت ضروری ہے، دعا ضرور آپ نے کرنی ہے۔ تو اس رات کو اس طرح سے گزارنا ہے، غفلت اور سستی میں نہیں گزارنی۔ اکثر نوجوان اس رات میں جاگتے رہتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات میں جاگنا ہی عبادت ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس رات میں قیام کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں،
تو اس رات کی فضیلت اور برکت تب حاصل ہوگی جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قیام کریں گے، سجدے کریں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ذکر و اذکار کریں گے، تب جا کے آپ کو اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جاگنے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔